قرآن پاک نے میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا، کہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے اور تم، اللہ اکبر، کیسا خوبصورت لفظ قرآن پاک نے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم، سمجھ آ رہی ہے نا جی بات کی، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تین خوبیاں تو ہر لباس میں ہوتی ہیں، تین چیزوں کے لیے لباس پہنا جاتا ہے، تین چیزیں، تین قسم کی آسائشیں لباس میں پائی جاتی ہیں، اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ سب سے پہلی چیز، لباس جو ہوتا ہے وہ بندے کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ سخت سردی میں لباس لے لیں تو بندہ سردی سے بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اگر بیوی کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو میاں اس کو بچاتا ہے، اور اگر میاں کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو عورت اس کو بچاتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے، اس کے وجود پر کتنے دھبے ہیں، کتنے نشان ہیں، وہ سارے چھپا لیتا ہے لباس۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، عیب بتانے والے، رونا رونے والے نہیں ہوتے کہ بی بی جب بھی میکے گئی اس نے جا کے رونا شروع کر دیا، اتنی میں تانگو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، اور خامد صاحب جب بھی ملے انہوں نے ایک ہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ میری کیا بات تھی، مجھے مل کیا گیا ہے، میں کیا تھا، میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو لباس ہیں، ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، بولیے ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور تیسرا، لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لباس آدمی کی اچھی اور خوبصورت طبیعت کا حصہ ہوتا ہے۔ جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو زینت بخشتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے۔ داڑھی والا آدمی ننگے سر پھرے تو خوبصورت نہیں لگتا، ٹوپی پہن لے تو بڑا پیارا لگتا ہے، ٹوپی پہنے تو بڑا، اور اگر امامہ باندھ لے تو نور نالا نور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ خوش ہو جائیں، آمین تو کہہ دیں، اور اللہ کرے فجر کی نماز آپ امامہ باندھ کے پڑھ لیں، آمین تو کہیں۔ چلو کونی جنہ دی داڑھی نہیں انہوں نے رکھنی چاہیے، جنہ دی نہیں ہونا نو موضوع نہیں تھا، پر ہماری بھی مجبوری ہے، داڑھی آ ہی جاتی ہے، ہر موضوع میں شامل ہو جاتی، رکھنی چاہیے۔ سب یاد رکھیں، لباس آدمی کو زینت دیتا ہے۔ قرآن مجید کے لفظوں پہ غور کرو، اگر تو شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے خامد کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی، اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تحفظ نہیں ملا، اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے خامد نے اسے زینت، اس لباس نے زینت نہیں دی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا، اور لباس کہہ کے باندھا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی، ذاتی لڑائی، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ جزا دے آپ۔ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی، ہوتا پتہ کیا ہے؟ لڑکے سے پوچھیں کہ بتائیں جناب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے، اس کے گھر والے نہیں صحیح۔ سنا ہے آپ نے بھی کبھی یہ لفظ؟ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے، تو کہتی ہے خامن تو میرا دھیان رکھتا ہے، اس کی اماں نہیں خیال رکھنے دیتی۔ تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی، تو تیرا بھائی آ گیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا، تیسرے فرد کی وجہ سے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے، تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، ماں، بھائی، بیٹا، باپ سارے لحاظ کریں، بسنے دے میاں بیوی کو، اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو۔ تم دو جملے کہہ کے چلے گئے، کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامن کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے، اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے، اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، ان کی زندگی مصیبت کا شکار ہو گئی، آزمائش میں آ گئے وہ دونوں، ساری زندگی کڑتے رہے، ایک عیب نکال کے
لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے تیرے خامد میں یہ عیب پایا جاتا ہے، وہ ساری زندگی کڑتے رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے، انہوں نے تو کٹھے رہنا ہے۔ بتانے والا چلا گیا، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص۔ انہیں قریب کرنے کی کوشش کر، تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کر۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی تو نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی، دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سامنے جناب علی کے فضائل بیان فرماتے، اور جناب علی آتے تو نبی پاک فرماتے فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان الفت پیدا، یہ سب سے پہلے تو خارجی لوگ اس بات کا خیال کریں، سب سے پہلے تو خارجی لوگ خیال کریں، توجہ دیں کہ ان کو بکھرنے سے بچائیں۔ اب میاں بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خامن کا حق کیا ہے۔ یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا، یہ بیٹی کو سنانی ہے، جا کے یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے، صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں، ان لوگوں کو سمجھائیں تاکہ، اور یہ یاد رکھیں خامند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے، اور بیوی کے حقوق اگر خامند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی، وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں۔ یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے، متعلقہ آدمی حقوق بیان کرے۔ جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خامن کا حق کیا ہے؟ اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں، ورنہ میں اس کام سے بچوں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی اگر خامن کے ناک سے رینٹھ نکلے، ریشہ نکلے، پیپ بہے اس کی ناک سے، اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا یہ کام کرے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا، حقوق کا تعین فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا، اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی، اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خامد یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے۔ تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں،
दूसरा रब का शुक्र अदा नहीं करती, और तीसरा फरमाया अपने खामन का भी शुक्रिया अदा नहीं करती, बात बात पे नाशुक्री करती हैं, बात बात पे नाशुक्री करती, इस सबब से जहन्नम में जाएंगे। औरत के हुकूक का तयन फरमाया, और साथ ही मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मर्द की तरफ तवज्जो फरमाई, और क्या खूबसूरत लफ्ज़ इरशाद फरमाए, फरमाया तुम में हर आदमी अपने आप को अच्छा समझता और अच्छा कहता है, हर आदमी कहता है, लेकिन कोई अगर मुझे आके पूछेगा कि महबूब आपकी उम्मत में अच्छा कौन है, तो हुजूर फरमाते हैं मैं उसे अच्छा समझूंगा जो अपने घर वालों के हक में अच्छा है, जो अपनी बीवी खैरुकुम लिअहले, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। और फरमाया जाओ मेरे घर जाके पूछ लो, वाना खैरुकुम लिअहली, मैं तुम सबसे ज्यादा बढ़कर अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए, बाल बच्चों के लिए, बीवी के लिए अच्छा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खामन को हुक्म दिया और इरशाद फरमाया कि औरत टेढ़ी लकड़ी है, बेचारी को अल्लाह ने अकल पूरी नहीं दी। एक बच्चा छोटा होता है, हमें पता होता है कि इसका शऊर पूरा नहीं, अगर कोई गलती करे तो क्या उसे निकाल दिया जाता है घर से? बोले, छोटा बच्चा है, वो कई दफ़ा बड़ा नुकसान कर देता है, आप क्या कहते हैं? उसे मारते हैं, कुल्हाड़ी ले आते हैं उसके लिए? इस तरह करना चाहिए, उसके अब्बे को बुला लेना चाहिए, बेइज्जती करनी चाहिए पंचायत में बिठा के कि ये गलती की है तेरे बच्चे ने। भाई दादा ये काम करता है? बोले ना, क्यों नहीं करता? वो कहता है हमारा बच्चा ना समझ है, अपना पोता है, हमारा अपना है, अगर हम इसका बाहर निकालेंगे तो बड़ा काम गलत हो जाए। लेकिन वही अब्बा जी जब बहू कोई गलती कर बैठती है तो पंचायत बुलाते, लोगों के सामने माज़अल्लाह ताला बड़ी कड़वी कुसैली बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो उनकी बेटी के बारे में कही जाए तो वो कभी पसंद ना करें। इतने सख्त जुमले कहे जाते हैं, बेटी वाले को रुसवा किया जाता है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये टेढ़ी लकड़ी है, बेचारी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत के तहत अकलादी अता फरमाई है। तुम अगर चाहोगे सीधी करना तो ये टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। हुजूर क्या करें? फरमाया इसके साथ गुजारा करो, अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाएगा, इसके साथ वक्त गुजारो, अल्लाह तुम्हें उसका, ये जहन बनाना चाहिए खामन को कि ये, और खामन की जिम्मेदारी है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया की 24वीं जिल्द में बित-तफ़सील लिखा है। आप फरमाते हैं खामन की जिम्मेदारी है औरत को कपड़ा फराम करना, रोटी फराम करना, रहने के लिए घर देना, नान नफ़के का ख्याल करना। और आप फरमाते हैं अगर वो मुतालबा करे तो हफ्ते में एक दिन उसके माँ बाप से मिलाने भी ले जा सकता है। हफ्ते में जी कोई नहीं बोलते तुसी, हफ्ते च नहीं, ये नहीं सही लफज, हर हफ्ते ऐ सौख है। कदों मिलान करना है? भावें ना बोलो, गल जी सच्ची हो तो सच्ची है। मिलान कदों ले जाना है? अच्छा, अपनी अम्मा नूं रोज़ मिलता है सवेरे शाम, तो वो कहती मैनू भी अम्मा नूं मिला लिया, तो कहता रोज़ नहीं जाइदा, तो तू भी ना मिल अपनी अम्मा नूं रोज़। भाई देखे ना, आला हजरत फरमाते हैं हफ्ते में एक दफ़ा माँ बाप से बोले। बेटी का प्यार माँ बाप से ज्यादा होता है कि बेटे का? तो सारे पता है, यानी तुम घट कर दे हो ना, तां बेटी का नाम लिया जे। सही बात कर रहा हूँ? तो जिसका प्यार ज्यादा है उसको रोक दिया, कहते नहीं रोज नहीं जाइदा, साल बाद जाई। बल्कि उनते अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक फजल करे, दमाद साहब की इज्जत ही नहीं ना होती, उसको आंखों पे बिठाए तो कहते तेरे घर दे मेरी इज्जत नहीं करते। पता नहीं हूँ तू इज्जत भाइया केड़ी शह का नाम रखे है, वो केड़ी है जी तेनू चाहिए, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इज्जत नहीं करते तो लिहाजा मेरा प्रोटोकॉल नहीं, फूल लेके खड़े नहीं होते गली में, वो बाहर नहीं निकलते, वो इश्तिहार नहीं छापते कि दामाद साहब आ रहे हैं। और वैसे भी मैं कहाँ जाऊँ, मतलब ये कि चिप्स भी नहीं है, उन्होंने संगे मार्बर भी नहीं लगवाया हुआ, तो मैं कैसे जाऊँ, मेरी शान के खिलाफ। आला हज़रत फरमाते हर हफ्ते वो बेटी जो है, तो बेटियां बेटियां होती हैं, और ये तो उस दिन पता चलता है ना जब अपनी बेटी बंदा डोली में डालता है, फिर पता चलता है कि दिल करता है हर हफ्ते उसको मिलने को, दिल करता है कि वो आए, चेहरा दिखाए, एक दफ़ा मिल जाए, हर हफ्ते उसको मिलवाने लेके जाए, उसकी गलतियां माफ़ करे, उसके ऐबों पे पर्दा डाले, उसकी कोताहियों का ख्याल करे, उससे दरगुजर करे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता हूँ
کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا، بغض نہ پیدا کرنا، کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا، بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے ہی ایسی، تو ہے ہی، بغض نہ پالنا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سرتاج کے، اور کیا لفظ ہیں جناب سیدہ آمنہ کے لال کے۔ میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو غور کر لو، ڈھونڈ لو، اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی۔ ڈھونڈ لو، غور کر لو، مل جائے گی، کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی، وہ بھی تمہیں مل جائے گی۔ ڈھونڈو تو صحیح، تلاش تو کرو، بغض کی اینک نہ لگانا، بغض کی اینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تعین فرمایا، اور پھر عمل